تو جہاں تک رول ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ رول اس کا کلیدی رول ہے، ریاست کا بنیادی رول ہے۔ آپ کا سی جی پی اے ڈیفائن کرے گا کہ آپ کی کیا اوقات ہے، ویلیو ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈیفائن کرے گا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں۔ جو امپورٹنٹ لگتا ہے وہ لگتا ہے سائبر بلنگ، سائبر کرائم، یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے جو کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فیس کرتے ہیں۔ کوئی بھی باہر سے طاقت آ کر ہم پر اٹیک کرے گے تو وی آر اویلیبل کہ ہم لوگ اتنے زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں اس سوشل میڈیا وارفیئر کی وجہ سے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز سے باہر نکل ہی نہیں سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آئی آر کے نیوز سے میں ہوں چاند چوہان، اور آج ہم موجود ہیں پروفیسر مفتی عمر فاروق شاہ صاحب کے پاس، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو آج کا طالب علم ہے انہیں کن معاشی سماجی مشکلات کا سامنا ہے، اور شاہ جی ہمیں بتائیں گے کہ اسٹوڈنٹس کون سے طریقہ کار کو یوز کرتے ہوئے ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی، جو آج کا اسٹوڈنٹ ہے ان کو ڈفرینٹ طرح کے ایشوز کو فیس کرنا پڑتا ہے، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں سماجی اور معاشی، تو سر آپ کے پاس کون سے ایسے ویز ہیں کہ اسٹوڈنٹ ان کو فالو کرے اور ان چیزوں سے وہ باہر نکل سکے؟ سب سے پہلے تو آج کا جو طالب علم ہے اس کو جو سماجی سطح پر وہ ہے سوشل میڈیا کا استعمال، سب سے بڑا مسئلہ اس کے لیے ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارا، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ ایتھکس ڈیولپ ہونے چاہیے اور کوڈ ڈیولپ ہونے چاہیے، جس سے جو ہے وہ ان چیزوں کو فالو کرے جو ان کے مثبت ہیں، اور اس کی اسپرچول ڈیولپمنٹ ہو بچے کی، طالب علم کی، اس کی جو ہے وہ انٹلیکچول گروتھ ہو، اور ساتھ میں وہ سوسائٹی کے لیے بینیفٹ ہو سکے۔ اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کی صحبت میں اور کمپنی میں بیٹھا ہے۔ اب وہاں پر تو اس کے اندر اگر آپ نے کوئی ایتھیکل اس کی ٹریننگز کی ہیں اور اس کے تربیہ ماڈل جو ہے اس کو آپ نے اپلائی کیا ہے اس کی شخصیت میں، اس کی پرسنالٹی کی ڈیولپمنٹ میں، اس میں سب سے پہلے ٹیچرز کا رول ہے، پھر آپ کے پیرنٹس کا رول ہے، پھر علماء کا رول ہے، مسجد کا رول ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ذمہ داران ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اسی مسئلے میں پڑے رہیں، اس پہ کرٹیسائز کرتے رہیں، تنقید کرتے رہیں، یا کوئی آگے وے آؤٹ بھی ہے، کوئی وے فارورڈ بھی ہے اس کا ہمارے پاس؟ تو ایک طالب علم کیا کرے؟ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ جو اس کے پاس فارغ اوقات ہیں اس میں وہ جس بھی فیلڈ میں، بالفرض وہ آئی ٹی کا ہے تو وہ اپنی آئی ٹی کی فیلڈ میں دیکھیں کون سے پرابلمس ہیں۔ تو سر کیا آپ کے نزدیک ہماری اسٹیٹ کا کوئی رول ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں، یا اسٹوڈنٹ کی بیس کو دوبارہ سے بیس کرنے میں، یعنی کہ بیس سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہماری اسٹیٹ کچھ اس طرح کی ان کو کوئی رولز یا کوئی ایسی امپلیمنٹیشن کوئی چیزوں کی کرنی چاہیے سر؟ ریاست کا رول بنیادی ہے اور کلیدی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ریاست ماں کی طرح پرورش کرتی ہے اپنے شہریوں کی۔ تو ماں، آپ دیکھیں بچہ اگر پریشان ہے یا بیمار ہے یا اس کے پاس خوراک نہیں ہے تو ماں بےتاب رہتی ہے۔ بالکل۔ تو جہاں تک رول ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ رول اس کا کلیدی رول ہے، ریاست کا بنیادی رول ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ وہ کیسے اپنا انپٹ دے سکتی ہے ریاست یا اسٹیٹ؟ وہ دے سکتی ہے، وہ آپ کا کریکولم ہے، وہ آپ کا نصاب تعلیم ہے، وہ آپ کا نظام تعلیم ہے۔ اگر آپ اپنے نصاب تعلیم کو، نظام تعلیم کو ٹھیک نہیں کریں گے، آپ بچوں کو، آپ کا نظام تعلیم بچوں کو رٹا سسٹم پہ مجبور کرتا ہے، آپ کا طالب علم بچوں کو ڈگری کے پیچھے لگاتا ہے۔ آپ کا سی جی پی اے ڈیفائن کرے گا کہ آپ کی کیا ورتھ ہے، آپ کا سی جی پی اے ڈیفائن کرے گا کہ آپ کی کیا اوقات ہے، ویلیو ہے۔ ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈیفائن کرے گا کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، یعنی کہ آپ کی ورتھ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں بتا سکتا۔ سر جو اب پولیٹیکل جس طرح کے ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے، ڈفرینٹ طرح کے پروپوگنڈا کیے جا رہے ہیں، ڈفرینٹ طرح کے ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس پہ، سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس پہ، زیادہ تر نیوز ایجنسیز ہیں، سر آپ کیا دیکھتے ہیں جو یہ رول ہے میڈیا کا، یہی زیادہ افیکٹ کرنے والا ہے صرف اسٹوڈنٹس کو؟ بالکل، میڈیا صرف طالب علم کو نہیں، یہ ہر شخص کو افیکٹ کر رہا ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے۔ جب آپ ایک چیز کو، پانی کا ایک قطرہ اگر آپ پتھر پہ بھی گرائیں گے تو پتھر بھی میں بھی سوراخ پڑ جائے گا، تو وہ بھی ختم ہو جائے گا پتھر بھی ایک دن۔ تو میڈیا اب باقاعدہ ایک ریاست کا ایک بنیادی پلر ہے، اور اس کا ایفیکٹ ہے، اس کا امپیکٹ ہے۔ آپ اس سے بچے کو، آپ موبائل بچے سے چھین نہیں سکتے، آپ بچے کا فیس بک اکاؤنٹ بند نہیں کر سکتے، آپ واٹس ایپ بند نہیں کر سکتے، آپ یوٹیوب پہ اس کو بٹھانے سے منع نہیں کر سکتے، لیکن اس کو آپ یہ بتائیں کہ ان کا یوز کیسے کرنا ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ تعلیم کے ساتھ تربیہ ماڈل کو لے کر آئیں، اور وہ اس کے اندر ہی موجود ہے۔ آپ تعلیم کو ہی اگر صحیح معنوں میں اپلائی کر دیں، آپ نظام تعلیم پہ از سر نو آپ اس کا جائزہ لے لیں،
اور اس کو جو ہے اس رٹا سسٹم سے نکالیں. یہ تو آپ مفلوج بنا رہے ہیں آج کے طالب علم کو. میم جو کرنٹ سچویشن کو اگر دیکھیں ہم، جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے زیادہ تر جو اسٹوڈنٹس ہیں انہیں ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز فیس کرنا پڑتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ہو چاہے اکانومیکل ہو، ڈفرینٹ طرح کے. میم تو آپ اسٹوڈنٹس کو کون سے ایسے ہمیں سجیشنز دیں اسٹوڈنٹس کو کہ وہ ان کو فالو کرتے ہوئے ان ساری چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں؟ ایک مجھے جو امپورٹنٹ لگتا ہے وہ لگتا ہے سائبر بلنگ، سائبر کرائم. یہ ایک بڑا میجر ایشو ہے جو کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فیس کرتے ہیں، یا سم ٹائم اسٹوڈنٹ خود اس میں انوالو بھی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا بہت سارا ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ، ایلیسٹ ایکٹیویٹیز پہ، جو کہ انہیں وہی ٹائم کسی بیٹر جگہ پر یوٹیلائز کرنا چاہیے، جس سے نہ صرف یہ کہ ان کو خود نقصان ہوتا ہے، ان کو بڑے سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں، سائیکولوجیکلی بھی، ٹائم بھی ان کا ویسٹ ہوتا ہے، انرجیز ویسٹ ہوتی ہیں، ان کا کریئر کمپرومائز ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی بہت سارے پرابلمس فیس کرنے پڑتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس کو یہ چاہیے کہ ڈیجیٹل میڈیا ٹیکنالوجیز کا، سوشل میڈیا نیٹورکس کا، ان کا پازیٹیو یوز کریں، رادر دین کہ آپ ایسی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انوالو کریں، اس طرح کے ڈسکشنز میں، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں. اس سے بہتر ہے کہ آپ اس سے اپنی اسکلز انہینسمنٹ کے لیے ان ٹیکنالوجیز کو یوز کریں. میم جو آج کا کرنٹ سچویشن دیکھیں تو جس طرح کے اسٹوڈنٹس کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ اکانومیکلی ہوں، سوشلی ہوں یا پولیٹیکلی ہوں، تو آپ اسٹوڈنٹس کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے کہ وہ کون سے ویز کو یوز کریں اور جو ان چیزوں سے نکل سکتے ہیں؟ کہ بھیڑ کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، کہ ایک میم دیکھی ہے یا ایک پوسٹ دیکھی ہے تو اس کو بغیر کریٹیکلی سوچے اور اس کو بس یہ دیکھا ہے کہ ایک ہمارے جو بلیورڈ یہاں پر ہمارا پولیٹیشین ہے یا پرسنالٹی ہے جس نے یہ ٹویٹ شیئر کیا، تو بس ہمیں اس کو بس دھڑا دھڑ شیئر کرنے کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں، کیونکہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہم لوگ ایک انسٹیٹیوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں ہمیں پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کو سچویشن کو کیسے انالائز کرنا ہے. تو اس چیز کو کریٹیکل رہتے ہوئے اپنے پریزنس آف مائنڈ کے ساتھ کہ ٹھیک ہے یہ میرے ملک کے لیے بینیفٹ ہے کہ نہیں ہے، بینیفیشیل ہوگا تو ہی مجھے اس کو آگے شیئر کرنا چاہیے، انسٹیڈ آف کہ میں اپنے فورن پلیٹ فارم کے اوپر یہ دکھانا چاہوں کہ ہمارے آپس میں ہی اتنا زیادہ انتشار ہے، کوئی بھی باہر سے طاقت آ کر ہم پر اٹیک کرے گے تو وی آر اویلیبل کہ ہم لوگ اتنے زیادہ ڈیوائیڈڈ ہیں اس سوشل میڈیا وارفیئر کی وجہ سے کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس چیز سے باہر نکل ہی نہیں سکیں. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان چاند چوہان کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے نئے سوالات کے ساتھ. اللہ حافظ.